اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود سے۔ سورۃ الملک مکیہ، اس کی آیات ہیں 30 اور رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے دست قدرت میں تمام جہانوں کی سلطنت ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور، جس نے موت اور زندگی کو اس لیے پیدا فرمایا کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کون عمل کے لحاظ سے بہتر ہے، اور وہ غالب ہے، بڑا بخشنے والا ہے۔ الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، جس نے 7 یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے، تم خدائے رحمان کے نظام تخلیق میں پیدا کرنے میں کوئی بے ضابطگی اور عدم تناسب نہیں دیکھو گے، سو تم نگاہ غور و فکر پھیر کر دیکھو، کیا تم اس تخلیق میں پیدائش میں کوئی شگاف یا خلل یعنی شکستگی یا انقطاع دیکھتے ہو؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، تم پھر نگاہ تحقیق کو بار بار مختلف زاویوں اور سائنسی طریقوں سے پھیر کر دیکھو، ہر بار نظر تمہاری طرف تھک کر پلٹ آئے گی اور وہ کوئی بھی نقص تلاش کرنے میں ناکام ہوگی۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ، اور بے شک ہم نے سب سے قریبی آسمانی کائنات کو چراغوں سے مزین فرما دیا ہے، اور ہم نے انہی میں سے بعض کو شیطانوں یعنی سرکش قوتوں کو مار بھگانے یعنی ان کے منفی اثرات ختم کرنے کا ذریعہ بھی بنایا ہے، اور ہم نے ان شیطانوں کے لیے دہکتی آگ کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا دوزخ کا عذاب ہے، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اذا القوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے تو اس کو خوفناک آواز سنیں گے، اور وہ آگ جوش مار رہی ہوگی۔ تکاد تمیز من الغیظ كلما القي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير، گویا ابھی شدت غضب سے پھٹ کر پارا پارا ہو جائے گی، جب اس میں کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے دروغے ان سے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا تھا؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء ان انتم الا في ضلال كبير، وہ کہیں گے کیوں نہیں، بے شک ہمارے پاس ڈر سنانے والا آیا تھا تو ہم نے جھٹلا دیا، اور ہم نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز نازل نہیں کی، تم تو محض بڑی گمراہی میں پڑے ہوئے ہو۔ وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ، اور کہیں گے اگر ہم حق کو سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم آج اہل جہنم میں شامل نہ ہوتے۔ فَاعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ، پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کر لیں گے، سو دوزخ والوں کے لیے رحمت الہی سے دوری مقرر ہے۔ ان الذين يخشون ربهم بالغیب لهم مغفرة واجر کبیر، بے شک جو لوگ بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا اجر ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ
انہ علیم بذات الصدور، اور تم لوگ اپنی بات چھپا کر کہو یا اسے بلند بلند آواز میں کہو، یقیناً وہ سینوں کی چھپی باتوں کو بھی خوب جانتا ہے۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، بھلا وہ نہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے، حالانکہ وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے خبردار ہے۔ هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور، وہی ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو نرم و مسخر کر دیا، سو تم اس کے راستوں پر چلو چلو پھرو اور اس کے دیے ہوئے رزق میں سے کھاؤ، اور اسی کی طرف مرنے کے بعد اٹھ کر جانا۔ آمنتم من فی السماء ان یخسف بکم الارض فاذا هی تمور، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تمہیں زمین میں دھنسا دے اس طرح کہ وہ اچانک لرزنے لگے۔ ام امنتم من فی السماء ان یرسل علیکم حاصبا فستعلمون کیف نذیر، کیا تم آسمان والے رب سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر پتھر برسانے والی ہوا بھیج دے، سو تم عنقریب جان لو گے کہ میرا ڈرنا کیسا ہے۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، اور بے شک ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے تھے، سو میرا انکار کیسا عبرتناک ثابت ہوا۔ أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا الرَّحْمَنُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ بَصِيرٌ، کیا انہوں نے پرندوں کو اپنے اوپر پر پھیلائے ہوئے اور کبھی پر سمیٹے ہوئے نہیں دیکھا؟ انہیں فضا میں گرنے سے کوئی نہیں روک سکتا سوائے رحمان کے بنائے ہوئے قانون کے، بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لَكُمْ يَنْصُرُكُمْ مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ، بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہاری فوج بن کر خدائے رحمان کے مقابلہ میں تمہاری مدد کرے؟ کافر محض دھوکہ میں مبتلا ہیں۔ أَمَّنْ هَذَا الَّذِي يَرْزُقُكُمْ إِنْ أَمْسَكَ رِزْقَهُ بَل لَجُّوا فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ، بھلا کوئی ایسا ہے جو تمہیں رزق دے سکے اگر اللہ تعالیٰ تم سے اپنا رزق روک لے، بلکہ وہ سرکشی اور حق سے نفرت میں مضبوطی سے اڑے ہوئے ہیں۔ أَفَمَن يَمْشِي مُكِبًّا عَلَى وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمَّن يَمْشِي سَوِيًّا عَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ، کیا وہ شخص جو منہ کے بل اوندھا چل رہا ہے زیادہ راہ راست پر ہے، یا وہ شخص جو سیدھی حالت میں صحیح راہ پر گامزن ہے؟ قُلْ هُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے تمہیں پیدا فرمایا اور تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔ قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا دیا اور تم روز قیامت کے دن اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور وہ کہتے ہیں یہ قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ اس کے وقت کا علم تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، اور میں تو صرف واضح ڈر سنانے والا ہوں، اگر وقت بتا دیا جائے تو ڈر ختم ہو جائے گا۔ فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِیئَتْ وُجُوهُ الَّذِینَ كَفَرُوا وَقِیلَ هَٰذَا الَّذِی كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ، پھر جب اس دن کو قریب دیکھ لیں گے تو کافروں کے چہرے بگڑ کر سیاہ ہو جائیں گے، اور ان سے کہا جائے گا یہی وہ وعدہ ہے جس کے جلد ظاہر کیے جانے کے تم بہت طلبگار تھے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا
فمن يجير الكافرين من عذاب علیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ تعالیٰ مجھے موت سے ہم کنار کر دے جیسے تم خواہش کرتے ہو، اور مجھے اور میرے ساتھ ہیں اور جو میرے ساتھ ہیں ان کو بھی یہ ہم پر رحم فرمائے، یعنی ہماری موت کو مؤخر کر دے، تو ان دونوں صورتوں میں کون ہے جو کافروں کو دردناک عذاب سے پناہ دے گا؟ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، وہی خدا رحمان ہے جس پر ہم ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا ہے، پس تم عنقریب جان لوگے کہ کون شخص کھلی گمراہی میں ہے۔ قل ارأيتم ان اصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، اگر تمہارا پانی زمین میں بہت نیچے اتر جائے یعنی خشک ہو جائے تو کون ہے جو تمہیں زمین پر بہتا ہوا پانی لا دے؟ سورۃ القلم مکیہ، اس کی آیات ہیں 52 اور رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ نون والقلم وما یسطرون، نون اس کے حقیقی معنی اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ قلم کی قسم اور اس مضمون کی قسم جو فرشتے لکھتے ہیں۔ ما انت بنعمت ربک بمجنون، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کے فضل سے ہرگز دیوانے نہیں ہیں۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ، اور بے شک آپ کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہ ہوگا۔ وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک آپ عظیم الشان خلق پر قائم ہیں۔ فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ، پس عنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے۔ بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ، کہ تم میں سے کون دیوانہ ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وہو اعلم بالمہتدین، بے شک آپ کا رب اس شخص کو بھی خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بھٹک گیا ہے، اور وہ ان کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت یافتہ ہیں۔ فلا تطع المکذبین، سو آپ جھٹلانے والوں کو بات نہ مانیں، جھٹلانے والوں کی بات نہ مانیں۔ ودوا لو تدہن فیدہنون، وہ تو چاہتے ہیں کہ دین کے معاملے میں آپ بیجا نرمی اختیار کر لیں تو وہ بھی نرم پڑ جائیں گے۔ ولا تطع كل حلاف مہین، آپ کسی ایسے شخص کی بات نہ مانیں جو بہت قسمیں کھانے والا انتہائی ذلیل ہے۔ ہماز مشاء بنمیم، جو تانا زن عیب جو ہے اور لوگوں میں فساد انگیزی کے لیے چغل خوری کرتا پھرتا ہے۔ مناع للخیر معتد اثیم، جو بھلائی کے کام سے بہت روکنے والا بخیل، حد سے بڑھنے والا سرکش اور سخت گناہگار ہے۔ عتل بعد ذلك زنیم، جو بد مزاج و درشت خو ہے، مزید برآں بد اصل بھی ہے۔ ان کا نذا مال و بنین، اس لیے اس کی بات کو اہمیت نہ دیں کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، جب اس پر ہماری آیتیں تلاوت کی جائیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے کہانیاں ہیں۔ سنسمہ علی الخرطوم، اب ہم اس کی سونڈ جیسی ناک پر داغ لگا دیں گے۔ انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، بے شک ہم ان اہل مکہ کی اسی طرح آزمائش کریں گے جس طرح ہم نے یمن کے ان باغ والوں کو آزمایا تھا جب انہوں نے قسم کھائی تھی کہ ہم صبح سویرے یقیناً اس کے پھل توڑ لیں گے۔ ولا یستثنون، اور انہوں نے انشاءاللہ کہہ کر یا غریبوں کے حصہ کا استثناء نہ کیا۔
فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون، پس آپ کے رب کی طرف سے ایک پھرنے والا عذاب رات ہی رات میں اس باغ پر پھر گیا اور وہ سوتے ہی رہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، سو وہ لہلہاتا پھلوں سے لدا ہوا باغ صبح کی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گیا۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، پھر صبح ہوتے ہی وہ ایک دوسرے کو پکارنے لگے، أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ، کہ اپنی کھیتی پر سویرے سویرے چلے چلو اگر تم پھل توڑنا چاہتے ہو۔ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ، سو وہ لوگ چل پڑے اور وہ آپس میں چپکے چپکے کہتے جاتے تھے، أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، کہ آج اس باغ میں تمہارے پاس ہرگز کوئی محتاج نہ آنے پائے۔ وَغَدَوْا عَلَىٰ حَرْدٍ قَادِرِينَ، اور وہ صبح سویرے پھل کاٹنے اور غریبوں کو ان کے حصہ سے محروم کرنے کے منصوبے پر قادر بنتے ہوئے چل پڑے۔ فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لَضَالُّونَ، پھر جب انہوں نے اس ویران باغ کو دیکھا تو کہنے لگے، ہم یقیناً راستہ بھول گئے ہیں، یہ ہمارا باغ نہیں ہے۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو گئے ہیں۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، ان کے ایک عدد پسند زیر شخص نے کہا، کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ کا ذکر و تسبیح کیوں نہیں کرتے؟ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین، تب وہ کہنے لگے کہ ہمارا رب پاک ہے، بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، سو وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر باہم ملامت کرنے لگے۔ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ، کہنے لگے ہائے ہماری شامت، بے شک ہم ہی سرکش و باغی تھے۔ عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، امید ہے ہمارا رب ہمیں اس کے بدلہ میں اس سے بہتر دے گا، بے شک ہم اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، عذاب اسی طرح ہوتا ہے اور واقعی آخرت کا عذاب اس سے کہیں بڑھ کر ہے، کاش وہ لوگ جانتے ہوتے۔ إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ عِندَ رَبِّهِمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، بے شک پرہیزگاروں کے لیے ان کے رب کے پاس نعمتوں والے باغات ہیں۔ أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ، کیا ہم فرمان برداروں کو مجرموں کی طرح محروم کر دیں گے؟ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیا فیصلہ کرتے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو؟ ان لکم فیہ لما تخیرون، کہ تمہارے لیے اس میں وہ کچھ ہے جو تم پسند کرتے ہو۔ ام لکم ایمان علینا بالغۃ الی یوم القیامۃ ان لکم لما تحکمون، یا تمہارے لیے ہمارے ذمہ کچھ ایسے پختہ عہد و پیمان ہیں، وعدے ہیں جو روز قیامت کے دن تک باقی رہیں، جن کے ذریعے ہم پابند ہوں کہ تمہارے لیے وہی کچھ ہوگا جس کا تم اپنے حق میں فیصلہ کرو گے۔ سَلْهُمْ أَيُّهُمْ بِذَلِكَ زَعِيمٌ، ان سے پوچھئے کہ ان میں سے کون اس قسم کی بیہودہ بات کا ذمہ دار ہے۔ ام لهم شرکاء فلیأتوا بشرکائہم ان کانوا صادقین، یا ان کے کچھ اور شریک بھی ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، جس دن ساق یعنی احوال قیامت کے حال حوال کی ہولناک شدت سے پردہ اٹھایا جائے گا اور وہ نافرمان لوگ سجدہ کے لیے بلائے جائیں گے تو وہ سجدہ نہ کر سکیں گے۔
خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون۔ ان کی آنکھیں ہیبت اور ندامت کے باعث جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھا رہی ہوگی، حالانکہ وہ دنیا میں بھی سجدہ کے لیے بلائے جاتے تھے جب کہ وہ تندرست تھے، مگر پھر بھی سجدہ کے انکاری تھے۔ فَذَرْنِي وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ۔ بس اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مجھے اور اس شخص کو جو اس کلام کو جھٹلاتا ہے انتقام کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ہم انہیں آہستہ آہستہ تباہی کی طرف اس طرح لے جائیں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ، اور میں انہیں مہلت دے رہا ہوں، بے شک میری تدبیر بہت مضبوط ہے۔ ام تسألهم اجرا فهم من مغرم مثقلون، کیا آپ ان سے تبلیغ رسالت پر کوئی معاوضہ مانگ رہے ہیں کہ وہ تاوان کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں؟ ام عندهم الغیب فهم یکتبون، کیا ان کے پاس علم غیب ہے کہ وہ اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے لکھتے ہیں؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت اذ نادى وهو مکظوم، پس آپ اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر فرمائیے اور مچھلی والے پیغمبر یونس علیہ السلام کی طرح دل گرفتہ نہ ہوں جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کو پکارا اس حال میں کہ وہ اپنی قوم پر غم و غصہ سے بھرے ہوئے تھے۔ لولا ان تدارکہ نعمت من ربہ لنبذ بالعراء وهو مذموم، اگر ان کے رب کی رحمت و نعمت ان کی دستگیری نہ کرتی تو وہ ضرور چٹیل میدان میں پھینک دیے جاتے اور وہ ملامت زدہ ہوتے، مگر اللہ تعالیٰ نے انہیں اس سے محفوظ رکھا۔ فاجتباہ ربہ فجعلہ من الصالحین، پھر ان کے رب نے انہیں برگزیدہ بنا لیا اور انہیں اپنے قرب خاص سے نواز کر کامل نیکوکاروں میں شامل فرما دیا۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، اور بے شک کافر لوگ جب قرآن سنتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ آپ کو اپنی حاسدانہ بد نظروں سے نقصان پہنچانا چاہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تو دیوانہ ہے۔ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ، اور وہ قرآن پاک کو سارے جہانوں کے لیے قرآن پاک تو سارے جہانوں کے لیے نصیحت ہے۔ سورۃ الاحقاف مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 52 اور اس کے رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ الحاقہ، یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ ملحاقہ، کیا چیز ہے یقیناً واقع ہونے والی گھڑی۔ وما ادراک ملحاقہ، اور آپ کو کس چیز نے خبردار کیا کہ یقیناً واقع ہونے والی قیامت کیسی ہے۔ کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، سمود اور عاد نے جملہ موجودات کو باہمی ٹکراؤ سے پاش پاش کر دینے والی قیامت کو جھٹلایا تھا۔ فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِیَةِ، پس قوم سمود کے لوگ تو وہ حد سے زیادہ کڑکدار چنگاڑ والی آواز سے ہلاک کر دیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِیَةٍ، اور رہے قوم عاد کے لوگ تو وہ بھی ایسی تیز آندھی سے ہلاک کر دیے گئے جو انتہائی سرد نہایت گرج دار تھی۔ سخرها علیہم 7 لیال و8 ایام حصوما فترى القوم فيها صرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية، اللہ تعالیٰ نے اس آندھی کو ان پر مسلسل 7 راتیں اور 8 دن مسلط رکھا، سو تو ان لوگوں کو اس عرصہ میں اس طرح مرے پڑے دیکھتا تو یوں لگتا کہ گویا وہ کھجور کے گرے ہوئے درختوں کی کھوکھلی جڑیں ہیں۔ فَهَلْ تَرَى لَهُم مِّن بَاقِیَةٍ،
سو تو کیا ان میں سے کسی کو باقی دیکھتا ہے؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة، اور فرعون اور جو اس سے پہلے تھے اور قوم لوط کی الٹی ہوئی بستیوں کے باشندوں نے بڑی خطائیں کی تھیں۔ فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية، پس انہوں نے بھی اپنے رب کے رسول کی نافرمانی کی، سو اللہ تعالیٰ نے انہیں نہایت سخت گرفت میں پکڑ لیا۔ اِنَّا لَمَّا طَغَى الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ، بے شک جب طوفان نوح کا پانی حد سے گزر گیا تو ہم نے تمہیں رواں کشتی میں سوار کر لیا۔ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرَةً وَتَعِيَهَا أُذُنٌ وَاعِيَةٌ، تاکہ ہم اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار نصیحت بنا دیں اور محفوظ رکھنے والے کان اسے یاد رکھیں۔ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ، پھر جب سور میں ایک مرتبہ پھونک ماری جائے گی۔ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً، اور زمین اور پہاڑ اپنی جگہوں سے اٹھا لیے جائیں گے، پھر وہ ایک ہی بار ٹکرا کر ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے۔ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ، سو اس وقت واقع ہونے والی قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَانشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ، سب آسمانی کرے پھٹ جائیں گے اور یہ کائنات ایک نظام میں مربوط اور حرکت میں رکھنے والی قوت کے ذریعے سیاہ شگافوں پر مشتمل ہو جائے گی۔ وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اور فرشتے اس کے کناروں پر کھڑے ہوں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس دن اس کے اوپر 8 فرشتے یا فرشتوں کے طبقات اٹھائے ہوئے ہوں گے۔ یومئذ تعرضون لا تخفی منکم خافیہ، اس دن تم حساب کے لیے پیش کیے جاؤ گے، تمہاری کوئی پوشیدہ بات چھپی نہ رہے گی۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، سو وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ خوشی سے کہے گا، آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں تو یقین رکھتا تھا کہ میں اپنے حساب کو آسان پانے والا ہوں۔ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، سو وہ پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں۔ قطوفها دانیہ، جس کے خوشے پھلوں کی کثرت کے باعث جھکے ہوئے ہوں گے۔ کُلُوا وَاشْرَبُوا هَنِيئًا بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَةِ، ان سے کہا جائے گا خوب لطف اندوزی کے ساتھ کھاؤ اور پیو ان اعمال کے بدلے جو تم گزشتہ پہلی زندگی کے لیے ایام میں آگے بھیج چکے ہو۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، اور وہ شخص جس کا نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا تو وہ کہے گا، ہے کاش مجھے میرا نامہ اعمال نہ دیا گیا ہوتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور میں نہ جانتا کہ میرا حساب کیا ہے۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ہے کاش وہی موت کام تمام کر چکی ہوتی۔ ما اغنی عنی مالیہ، آج میرا مال مجھ سے عذاب کو کچھ بھی دور نہ کر سکا۔ ہلک عنی سلطانیہ، مجھ سے میری قوت و سلطنت بھی جاتی رہی۔ خذوہ فغلوہ، حکم ہوگا اسے پکڑ لو اور اسے توق پہنا دو۔ ثم الجحیم صلوہ، پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر ایک زنجیر میں جس کی لمبائی 70 گز ہے اسے جکڑ دو۔ انہ کان لا یؤمنون باللہ العظیم، بے شک یہ بڑی عظمت والے اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں رکھتا تھا۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہ محتاج کو کھانا کھلانے پر رغبت دلاتا تھا۔
فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، سو آج کے دن نہ اس کا کوئی گرم جوش دوست ہے، ولا طعام الا من غسلین، اور نہ پیپ کے سوا ان کے لیے کوئی کھانا ہے، لا یأکلہ الا الخاطئون، جسے گناہ گاروں کے سوا کوئی نہ کھائے گا، فلا اقسم بما تبصرون، سو میں قسم کھاتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو، وما لا تبصرون، اور ان چیزوں کی بھی جنہیں تم نہیں دیکھتے، انہ لقول رسول کریم، بے شک یہ قرآن پاک بزرگی عظمت والے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منزل من اللہ فرمان ہے، جسے وہ رسالتاً اور نبایتاً بیان فرماتے ہیں، وما هو بقول شاعر قلیلا ما تؤمنون، اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں کہ ادبی مہارت سے خود لکھا گیا ہو، تم بہت ہی کم یقین رکھتے ہو، ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون، اور نہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے کہ فنی اندازوں سے وضع کیا گیا ہو، تم بہت ہی کم نصیحت حاصل کرتے ہو، تنزیل من رب العالمین، یہ تمام جہانوں کے رب کی طرف سے نازل شدہ ہے، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ، اور اگر وہ ہم پر کوئی ایک بات بھی گھڑ کر کہہ دیتے، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو یقیناً ہم ان کو پوری قوت و قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم ضرور ان کی شہ رگ کاٹ دیتے، فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ، پھر تم میں سے کوئی بھی ہمیں اس سے روکنے والا نہ ہوتا، وَإِنَّهُ لَتَذْكِرَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ، اور پس بلا شبہ یہ قرآن پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے، وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ، اور یقیناً ہم جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض لوگ اس کھلی سچائی کو جھٹلانے والے ہیں، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ، اور واقعی یہ کافروں کے لیے موجب حسرت ہے، وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ، اور بے شک یہ حق الیقین ہے، فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ، سو اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے عظمت والے رب کے نام کی تسبیح کرتے رہیں۔ سورۃ المعارج مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 44 اور اس کے رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ سأل سائل بعذاب واقع، ایک سائل نے ایسا عذاب طلب کیا جو واقع ہونے والا ہے، للکافرین لیس لہ دافع، کافروں کے لیے جسے کوئی دفع کرنے والا نہیں، من اللہ ذی المعارج، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واقع ہوگا جو آسمانی زینوں اور بلند و مراتب درجات کا مالک ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، اس کے عرش کی طرف فرشتے اور روح الامین عروج کرتے ہیں ایک دن میں جس کا اندازہ دنیاوی حساب سے 50,000 برس کا ہے، 50,000 سال کا ہے، فاصبر صبرا جمیلا، سو اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کافروں کی باتوں پر ہر شکوہ سے پاک صبر فرمائیں، انہم یرونہ بعیدا، بے شک وہ تو اس دن کو دور سمجھ رہے ہیں، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے قریب ہی دیکھتے ہیں، یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دکھنی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائے گا، وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کا پرسا نہ ہوگا، پوچھ گچھ کرنے والا نہ ہوگا، يُبَصَّرُونَهُمْ يَوَدُّ الْمُجْرِمِينَ لَوْ يَفْتَدِي مِنْ عَذَابِ يَوْمِئِذٍ
ببنیہ، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دکھائے جا رہے ہوں گے۔ مجرم آرزو کرے گا کہ کاش اس دن کے عذاب سے رہائی کے بدلہ میں اپنے بیٹے دے دے۔ وصاحبتہ واخیہ، اور اپنی بیوی اور اپنا بھائی دے ڈالے۔ وفصیلتہ التی تؤویہ، اور اپنا تمام خاندان جو اسے پناہ دیتا تھا۔ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، اور جتنے لوگ بھی زمین میں ہیں سب کے سب اپنی ذات کے لیے بدلہ کر دے، پھر یہ فدیہ اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے۔ کلا انہا لظی، ایسا ہرگز نہ ہوگا، بے شک وہ شعلہ زن آگ ہے۔ نزاعۃ للشوی، سر اور تمام اعضائے بدن کے کھال اتار دینے والی ہے۔ تدعو من ادبر وتولی، وہ اسے بلا رہی ہے جس نے حق سے پیٹھ پھیری اور روح گردانی کی۔ وجمع فاوعی، اور اس نے مال جمع کیا پھر اسے تقسیم سے روکے رکھا۔ ان الانسان خلق ہلوعا، بے شک انسان بے صبر اور لالچی پیدا ہوا ہے۔ اذا مسہ الشر جزوعا، جب اسے مصیبت یا مالی نقصان پہنچے تو گھبرا جاتا ہے۔ وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب اسے بھلائی یا مالی فراغی حاصل ہو تو بخل کرتا ہے۔ إِلَّا الْمُصَلِّينَ، مگر وہ نماز ادا کرنے والے۔ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ، جو اپنی نماز پر ہمیشگی قائم رکھنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ، اور وہ ایثار و کیش لوگ جن کے اموال میں حصہ مقرر ہے۔ للسائل والمحروم، مانگنے والے اور نہ مانگنے والے محتاج کا۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ لوگ جو روز جزا کی تصدیق کرتے ہیں۔ والذین هم من عذاب ربهم مشفقون، اور وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں۔ ان عذاب ربهم غیر مأمون، بے شک ان کے رب کا عذاب ایسا نہیں جس سے بے خوف ہوا جائے۔ والذین هم لفروجهم حافظون، اور وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانہم غیر ملومین، سوائے اپنی منکوحہ بیویوں کے یا اپنی مملوکہ کنیزوں کے، سو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، سو جو ان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ حد سے گزرنے والے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی نگہداشت کرتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ بِشَهَادَاتِهِمْ قَائِمُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہتے ہیں۔ وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ، اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَمُونَ، یہی لوگ ہیں جو جنتوں میں معزز و مکرم ہوں گے۔ فَمَا لِلَّذِينَ كَفَرُوا قِبَلَكَ مُهْطِعِينَ، تو کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف دوڑے چلے آ رہے ہیں۔ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِينَ، دائیں طرف سے بھی اور بائیں طرف سے بھی، گروہ در گروہ۔ أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَن يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ، کیا ان میں سے ہر شخص یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ بغیر ایمان و عمل کے نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاهُم مِّمَّا يَعْلَمُونَ، ہرگز نہیں، بے شک ہم نے انہیں اس چیز سے پیدا کیا ہے جسے وہ بھی جانتے ہیں۔ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ، سو میں مشارق اور مغارب کے رب کی قسم کھاتا ہوں کہ بے شک ہم پوری قدرت رکھتے ہیں۔
على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين، اس پر کہ ہم بدل کر ان سے بہتر لوگ آئیں اور ہم ہرگز عاجز نہیں ہیں۔ فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ، سو آپ انہیں چھوڑ دیجئے کہ وہ اپنی بیہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں پڑے رہیں، یہاں تک کہ اپنے اس دن سے آ ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ یوم یخرجون من الاجداث سراعا کأنہم الى نصب یوفضون، جس دن وہ قبروں سے دوڑتے ہوئے یوں نکلیں گے گویا وہ بتوں کے استہانوں کی طرف دوڑے جا رہے ہیں۔ خاشعة ابصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون، ان کا حال یہ ہوگا کہ ان کی آنکھیں شرم اور خوف سے جھک رہی ہوں گی، ذلت ان پر چھا رہی ہوگی، یہی ہے وہ دن جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ سورۃ نوح مکیہ، اس کی آیات ہیں 28 اور رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيكم عذاب علیم، بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ آپ اپنی قوم کو ڈرائیں پہلے اس کے کہ انہیں دردناک عذاب آ پہنچے۔ قال یا قوم انی لکم نذیر مبین، انہوں نے کہا اے میری قوم بے شک میں تمہیں واضح ڈر سنانے والا ہوں۔ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون، وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں مقررہ مدت تک مہلت عطا کرے گا، بے شک اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ مدت جب آ جائے تو مہلت نہیں دی جاتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، نوح علیہ السلام نے عرض کیا اے میرے رب بے شک میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، لیکن میری قوم دعوت نے ان کے لیے سوائے بھاگنے کے کچھ زیادہ نہیں کیا۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اور میں نے جب بھی انہیں ایمان کی طرف بلایا تاکہ تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں دے لیں اور اپنے اوپر اپنے کپڑے لپیٹ لیے اور کفر پر ہٹ دھرمی کی اور شدید تکبر کیا۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے انہیں بلند آواز سے دعوت دی۔ ثم انی اعلنت لہم واسررت لہم اسرارا، پھر میں نے انہیں اعلانیہ بھی سمجھایا اور انہیں پوشیدہ چھپا ہوئے رازدارانہ طور پر بھی سمجھایا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، پھر میں نے کہا کہ تم اپنے رب سے بخشش طلب کرو، بے شک وہ بڑا بخشنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تم پر بڑی زوردار بارش بھیجے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہاری مدد اموال مالوں کی مدد اور اولاد کے ذریعے فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلَّهِ وَقَارًا، تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عظمت کا اعتقاد اور معرفت نہیں رکھتے۔ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا، حالانکہ اس نے تمہیں طرح طرح کی حالتوں سے پیدا فرمایا۔
ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات یا متعدد آسمانی کرے باہمی مطابقت کے ساتھ طبق در طبق پیدا فرمائے. وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُورًا وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا، اور اس نے ان میں چاند کو روشن کیا اور اس نے سورج کو چراغ یعنی روشنی اور حرارت کا منبع بنایا. وَاللَّهُ أَنبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں زمین سے سبزے کی طرح اگایا. ثُمَّ يُعِيدُكُم فِيهَا وَيُخْرِجُكُمْ إِخْرَاجًا، پھر تم کو اسی زمین میں لوٹا دے گا اور پھر تم کو اسی سے دوبارہ باہر نکالے گا. واللہ جعل لکم الارض بساطا، اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنا دیا. لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، تاکہ تم اس کے کشادہ کھلے راستوں میں چلو پھرو. قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا. نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس سرکش روسا کے طبقے کی پیروی کرتے رہے جس کے مال و دولت اور اولاد نے انہیں سوائے نقصان کے اور کچھ نہیں بڑھایا. وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، اور عوام کی گمراہی میں رکھنے کے لیے وہ بڑی بڑی چالیں چلتے رہے. وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، اور کہتے رہے کہ تم اپنے معبودوں کو مت چھوڑنا اور ود اور سوا اور یغوث اور بعوث اور نصر نامی بتوں کو بھی ہرگز نہ چھوڑنا. وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا، اور واقعی انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کیا، سو اے میرے رب تو بھی ان ظالموں کو سوائے گمراہی کے کسی اور چیز میں نہ بڑھا. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نار فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا، بالآخر وہ اپنے گناہوں کے سبب غرق کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، سو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے مقابل کسی کو مددگار نہ پا سکے. وقال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا، اور نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی بسنے والا باقی نہ چھوڑ. انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا، بے شک اگر تو انہیں زندہ چھوڑے گا تو وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اور وہ بدکار اور سخت کافر اولاد کے سوا کسی کو جنم نہیں دیں گے. رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا، اے میرے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو اور ہر اس شخص کو جو مومن ہو کر میرے گھر میں داخل ہوا، اور جملہ مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو، اور ظالموں کے لیے سوائے ہلاکت کے کچھ بھی زیادہ نہ فرما. سورۃ الجن مکیہ، اس کی آیات ہیں 28 اور اس کے رکوع ہیں 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میری طرف وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے میری تلاوت کو غور سے سنا تو جا کر اپنی قوم سے کہنے لگے، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن پاک سنا ہے. یہدی الی الرشد فآمنا بہ ولن نشرک بربنا احدا، جو ہدایت کی راہ دکھاتا ہے سو ہم اس پر ایمان لے آئے ہیں اور اپنے رب کے ساتھ کسی کو ہرگز شریک نہیں ٹھہرائیں گے. وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا،
اور یہ کہ ہمارے رب کی شان بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنا رکھی ہے اور نہ ہی کوئی اولاد۔ وَأَنَّهُ كَانَ يَقُولُ سَفِيهُنَا عَلَى اللَّهِ شَطَطًا، اور یہ کہ ہم میں سے کوئی احمق ہی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق سے دور حد سے گزری ہوئی باتیں کہا کرتا تھا۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا، اور یہ کہ ہم گمان کرتے تھے کہ انسان اور جن اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہرگز جھوٹ نہیں بولیں گے۔ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، اور یہ کہ انسانوں میں سے کچھ لوگ جنات میں سے بعض افراد کی پناہ لیتے ہیں، سو ان لوگوں نے ان جنات کی سرکشی اور بڑھا دی۔ وَأَنَّهُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنتُمْ أَن لَّن يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا، اور اے گروہ جنات، وہ انسان ایسا ہی گمان کرنے لگے جیسا گمان تم نے کیا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد ہرگز کسی کو نہیں اٹھائے گا۔ وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، اور یہ کہ ہم نے آسمانوں کو چھوا اور انہیں سخت پہرہ داروں اور انگاروں کی طرح جلنے اور چمکنے والے ستاروں سے بھرا ہوا پایا۔ وَأَنَّا كُنَّا نَدْعُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانی خبریں سننے کے لیے اس کے بعد مقامات میں بیٹھا کرتے تھے، مگر اب کوئی سننا چاہے تو وہ اپنی طاق میں آگ کا شعلہ منتظر پائے گا۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا، اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ ہماری بندش سے ان لوگوں کے حق میں جو زمین میں ہیں کسی برائی کا ارادہ کیا گیا ہے، یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا ہے۔ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک لوگ ہیں اور ہم ہی میں سے کچھ اس کے سوا برے بھی ہیں، ہم مختلف طریقوں پر چل رہے تھے۔ وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا، اور ہم نے یقین کر لیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو ہرگز زمین میں رہ کر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہی زمین سے بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اور یہ کہ جب ہم نے کتاب ہدایت کو سنا تو ہم اس پر ایمان لے آئے، پھر جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو وہ نہ نقصان ہی سے خوف زدہ ہوتا ہے اور نہ ظلم سے۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، اور یہ کہ ہم میں سے بعض فرما بردار بھی ہیں اور ہم میں سے بعض ظالم بھی ہیں، پھر جو کوئی فرما بردار ہوگا تو ایسے ہی لوگوں نے بھلائی طلب کی۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جو ظالم ہیں تو وہ دوزخ کا ایندھن ہوں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اور یہ وحی بھی میرے پاس آئی ہے کہ اگر وہ طریقت رائے حق طریق ذکر الہی پر قائم رہتے تو ہم انہیں بہت سے پانی کے ساتھ سیراب کرتے، پانی پلاتے ان کو بہت سا۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، تاکہ ہم اس نعمت میں ان کی آزمائش کریں، اور جو شخص اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیر لے گا تو وہ اسے نہایت سخت عذاب میں داخل کر دے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ سجدہ گاہیں اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہیں، سو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی پرستش مت کیا کرو، پوجا مت کیا کرو۔
وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عبادت کرنے کھڑے ہوئے تو ان پر پر ہجوم در ہجوم جمع ہو گئے تاکہ ان کی قرات سن سکیں۔ قل انما ادعو ربی ولا اشرک به احدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تو صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناتا۔ قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ میں تمہارے لیے نہ تو نقصان یعنی کفر کا مالک ہوں اور نہ بھلائی یعنی ایمان کا، گویا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے، میں تو ذریعہ اور وسیلہ ہوں۔ قل انی لن یجیرنی من اللہ احدا ولن اجد من دونہ ملتحدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ نہ مجھے ہرگز کوئی اللہ تعالیٰ کے امر کے خلاف عذاب سے پناہ دے سکتا ہے اور نہ ہی میں قطعاً اس کے سوا کوئی جائے پناہ پاتا ہوں۔ الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جہنم خالدین فیہا ابدا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات اور اس کے پیغامات کا پہنچانا میری ذمہ داری ہے، اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا، یہاں تک کہ جب یہ لوگ وہ عذاب دیکھ لیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے تو اس وقت انہیں معلوم ہوگا کہ کون مددگار کے اعتبار سے کمزور تر اور کون عدد کے اعتبار سے کم تر ہے۔ قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجعل له ربی امدا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں نہیں جانتا کہ جس روز قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ قریب ہے یا اس کے لیے میرے رب نے طویل مدت مقرر یا لمبی مدت مقرر فرما دی ہے۔ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ غیب کا جاننے والا ہے پس وہ اپنے غیب پر کسی عام شخص کو مطلع نہیں فرماتا، اطلاع نہیں دیتا۔ الا من ارتضى من رسوله فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے انہی کو مطلع علی الغیب کرتا ہے، انہیں غیب کی اطلاع کرتا ہے کیونکہ یہ خاصہ نبوت اور معجزہ رسالت ہے، تو بے شک وہ اس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے اور پیچھے علم غیب کی حفاظت کے لیے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے۔ لِيَعْلَمَ أَن قَدْ أَبْلَغُوا رِسَالَاتِ رَبِّهِمْ وَأَحَاطَ بِمَا لَدَيْهِمْ وَأَحْصَىٰ كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا، تاکہ اللہ تعالیٰ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور احکامات الہیہ اور علوم غیبہ میں سے جو کچھ ان کے پاس ہے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی سے اس کا احاطہ فرما رکھا ہے اور اس نے ہر چیز کی گنتی شمار کر رکھی ہے۔ سورۃ المزمل مکیہ، اس کی آیات ہیں 20 اور رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المزمل، اے کملی کی جھرمٹ میں حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قم اللیل الا قلیلا، آپ رات کو نماز میں قیام فرمایا کریں مگر تھوڑی دیر کے لیے۔ نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات یا اس سے تھوڑا کم کر دیں۔ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، یا اس پر کچھ زیادہ کر دیں اور قرآن پاک خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کریں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم عنقریب آپ پر ایک بھاری فرمان نازل کریں گے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، بے شک رات کا اٹھنا نفس کو سخت پامال کرتا ہے اور دل و دماغ کی یکسوئی کے ساتھ زبان سے
سیدھی بات نکالتا ہے۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، بے شک آپ کے لیے دن میں بہت سی مصروفیات ہوتی ہیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیے اور اپنے قلب و باطن میں، دل اور باطن میں، اندرونی ہر ایک سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہیں۔ رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذہ وکیلا، وہ مشرق و مغرب کا مالک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، سو اسی کو اپنا کارساز بنا لیں۔ واصبر علی ما یقولون وہجرہم ہجرا جمیلا، اور آپ ان باتوں پر صبر کریں جو کچھ وہ کفار کہتے ہیں، اور نہایت خوبصورتی کے ساتھ ان سے کنارہ کش ہو جائیں۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا، اور آپ مجھے اور جھٹلانے والے سرمایہ داروں کو انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں اور انہیں تھوڑی سی مہلت دے دیں تاکہ ان کے اعمال بد پر اعمال اپنے انتہا کو پہنچ جائیں۔ اِنَّا لَدَيْنَا أَنْكَالًا وَجَحِيمًا، بے شک ہمارے پاس بھاری بیڑیاں اور دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ ہے۔ وَطَعَامًا ذَا غُصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا، اور حلق میں اٹک جانے والا کھانا اور نہایت دردناک عذاب ہے۔ یوم ترجف الارض والجبال وکانت الجبال کثیبا مہیلا، جس دن زمین اور پہاڑ زور سے لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بکھرتی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے۔ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، بے شک ہم نے تمہاری طرف ایک رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھیجا ہے جو تم پر احوال کا مشاہدہ فرما کر گواہی دینے والا ہے، جیسا کہ ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول کو بھیجا تھا۔ فَعَصَى فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخْذًا وَبِيلًا، پس فرعون نے اس رسول علیہ السلام کی نافرمانی کی، سو ہم نے اس کو ہلاکت انگیز گرفت میں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اگر تم کفر کرتے رہو تو اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ السماء منفطر به كان وعده مفعولا، جس دن کی شدت کے باعث، شدت کی وجہ سے آسمان پھٹ جائے گا، اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا۔ ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، بے شک یہ قرآن پاک نصیحت ہے، پس جو شخص چاہے اپنے رب تک پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفة من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوه فتاب علیکم فاقرؤوا ما تیسر من القرآن علم ان سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم، بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ کبھی 2/3 شب کے قریب اور کبھی نصف شب، آدھی رات اور کبھی آدھی سے بھی نصف آدھی رات اور کبھی 1/3 ایک رات کا ایک حصہ نماز میں قیام کرتے ہیں، اور ان لوگوں کی ایک جماعت بھی جو آپ کے ساتھ ہیں قیام میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہی رات اور دن کے گھنٹے پر بڑھنے کا صحیح اندازہ رکھتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ تم ہرگز اس کے احاطہ کی طاقت نہیں رکھتے، سو اس نے تم پر مشقت میں تخفیف کر کے
کمی کر کے معافی دے دی۔ بس جتنا آسانی سے ہو سکے قرآن پاک پڑھ لیا کرو۔ وہ جانتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگ بیمار ہوں گے اور بعض دوسرے لوگ زمین میں سفر کریں گے تاکہ اللہ کا فضل تلاش کریں، اور بعض دیگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں جنگ کریں گے۔ سو جتنا آسانی سے ہو سکے اتنا ہی پڑھ لیا کرو، اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسن دیا کرو، اور جو بھلائی تم اپنے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ تعالیٰ کے حضور بہتر اور اجر میں بزرگ تر پالو گے، اور اللہ تعالیٰ سے بخشش طلب کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ المدثر مکیہ، اس کی آیات ہیں 56 اور اس کے رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایہا المدثر، اے چادر اوڑھنے والے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، قم فانذر، اٹھیں اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا ڈر سنائیں، وربک فکبر، اور اپنے رب کی بڑائی اور عظمت بیان فرمائیں، وثیابک فطہر، اور اپنے ظاہر و باطن کے لباس پہلے کی طرح ہمیشہ پاک رکھیں، والرجز فاہجر، اور حسب سابق گناہوں اور بتوں سے الگ رہیں، ولا تمنن تستکبر، اور اس غرض سے کسی پر احسان نہ کریں کہ اس سے زیادہ کے طالب ہوں، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور اپنے رب کے لیے صبر کیا کریں، فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، پھر جب دوبارہ سور میں پھونک ماری جائے گی، فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ عَسِرٍ، سو وہ دن یعنی روز قیامت بڑا ہی سخت دن ہوگا، عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرَ يَسِيرٍ، کافروں پر ہرگز آسان نہ ہوگا، ذَرْنِي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا، اور مجھے اور اس شخص کو جسے میں نے اکیلا پیدا کیا انتقام لینے کے لیے چھوڑ دیں، وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا، اور میں نے اسے بہت وسیع مال مہیا دیا تھا، وَبَنِينَ شُهُودًا، اور اس کے سامنے حاضر رہنے والے بیٹے دیے تھے، وَمَهَّدتُّ لَهُ تَمْهِيدًا، اور میں نے اسے سامان عیش و عشرت میں خوب وسعت دی تھی، ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ، پھر بھی وہ حرص رکھتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں، كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا، ہرگز ایسا نہ ہوگا، بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشمن رہا ہے، سَأُرْهِقُهُ صَعُودًا، عن قریب میں اسے سخت مشقت کے عذاب کی تکلیف دوں گا، اِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ، بے شک اس نے سوچ بچار کی اور دل میں ایک تجویز مقرر کر لی، فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، پس اس پر اللہ تعالیٰ کی مار یعنی لعنت ہو اس نے کیسی تجویز کی، ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی مار یعنی لعنت ہو اس نے کیسی تجویز کی، ثُمَّ نَظَرَ، پھر اس نے اپنی تجویز پر دوبارہ غور کیا، ثُمَّ عَبَسَ وَبَصَرَ، پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا، ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ، پھر حق سے پیٹھ پھیر لی اور تکبر کیا، فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ يُؤْثَرُ، پھر کہنے لگا یہ قرآن پاک جادو کے سوا کچھ نہیں جو اگلے جادوگروں سے نقل ہوتا چلا آ رہا ہے، إِنْ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْبَشَرِ، یہ قرآن پاک بجز انسان کے کلام کے اور کچھ نہیں، سَأُصْلِيهِ سَقَرَ، میں ان قریب اسے دوزخ میں جھونک دوں گا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ سقر کیا ہے، لَا تُبْقِي وَلَا تَذَرُ، وہ ایسی آگ ہے جو نہ باقی رکھتی ہے اور نہ چھوڑتی ہے، لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ، وہ جسمانی کھال کو جھلسا کر سیاہ کر دینے والی ہے، عَلَيْهَا 19، اس پر 19 فرشتے دروغے مقرر ہیں،
وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر۔ اور ہم نے دوزخ کے دروغے صرف فرشتے ہی مقرر کیے ہیں، اور ہم نے ان کی گنتی کافروں کے لیے محض آزمائش کے طور پر مقرر کی ہے، تاکہ اہل کتاب یقین کر لیں کہ قرآن پاک اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، کیونکہ ان کی کتب میں بھی یہی تعداد بیان کی گئی تھی، اور اہل ایمان کا ایمان اس تصدیق سے مزید بڑھ جائے، اور اہل کتاب اور مومنین اس کی حقانیت میں شک نہ کر سکیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے اور کفار یہ کہیں کہ اس تعداد کی مثال سے اس کی مراد کیا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ ایک ہی بات سے جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہراتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرماتا ہے، اور آپ کے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا، اور یہ دوزخ کا بیان انسان کی نصیحت کے لیے ہی ہے۔ کلا والقمر، ہاں چاند کی قسم جس کا گھٹنا بڑھنا اور غائب ہو جانا گواہی ہے، واللیل اذ ادبر، اور رات کی قسم جب وہ پیٹ پھیر کر رخصت ہونے لگے، والصبح اذا اسفر، اور صبح کی قسم جب وہ روشن ہو جائے، انہا لإحدى الکبر، بے شک یہ دوزخ بہت بری آفتوں میں سے ایک ہے، نذیرا للبشر، انسان کو ڈرانے والی ہے، لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر، یعنی اس شخص کے لیے جو تم میں سے نیکی میں آگے بڑھنا چاہے یا جو بدی میں پھنس کر پیچھے رہ جائے، کل نفس بما کسبت رہینہ، کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر شخص ان اعمال کے بدلے جو اس نے کما رکھے ہیں گروی ہے، رکھے ہوئے ہیں، الا اصحاب الیمین، سوائے دائیں طرف والوں کے، فی جنات یتساءلون، وہ باغات میں ہوں گے اور آپس میں پوچھتے ہوں گے، عن المجرمین، مجرموں کے بارے میں، ما سلککم فی سقر، اور کہیں گے کہ تمہیں کیا چیز دوزخ میں لے گئی، قالوا لم نک من المصلین، وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں نہ تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور ہم محتاجوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور بیہودہ مشاغل والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی بیہودہ مشغلوں میں پڑے رہتے تھے، وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور ہم روز جزا کو جھٹلایا کرتے تھے، حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ ہم پر جس کا آنا یقینی تھا وہ موت آ پہنچی، فما تنفعهم شفاعت الشافعین، سو اب شفاعت کرنے والوں کو شفاعت انہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گی، فما لهم عن التذکرۃ معرضین، تو ان کفار کو کیا ہو گیا ہے کہ پھر بھی نصیحت سے روگردانی کیے ہوئے ہیں، کأنہم حمر مستنفرہ، گویا وہ بد کے ہوئے وحشی گدھے ہیں، فرت من قسورہ، جو شیر سے بھاگ کھڑے ہوئے ہیں، بل یرید کل امرئ منہم ان یؤتی صحفا منشرہ، بلکہ ان میں سے ہر ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے براہ راست کھلے ہوئے آسمانی صحیفے دے دیے جائیں، کلا بل لا یخافون الآخرہ،
ایسا ہرگز ممکن نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ کلا انہ تذکرہ، کچھ شک نہیں کہ یہ قرآن پاک نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکرہ، پس جو چاہے اسے یاد رکھے۔ وما یذکرون الا ان یشاء اللہ هو اہل التقوی واہل المغفرہ، اور یہ لوگ اسے یاد نہیں رکھیں گے مگر جب اللہ تعالی چاہے گا، وہی تقوی اور پرہیزگاری کا مستحق ہے اور مغفرت کا مالک ہے۔ سورۃ القیامۃ مکیہ، اس کے آیات ہیں 40 اور اس کے رکوع ہیں 2۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ لا اقسم بیوم القیامہ، میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، قیامت کے دن کی۔ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، اور میں قسم کھاتا ہوں برائیوں پر ملامت کرنے والے نفس کی۔ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے ہم اس کی ہڈیوں کو جو مرنے کے بعد ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گی، ہرگز اکٹھا نہ کریں گے۔ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا، کیوں نہیں، ہم تو اس بات پر بھی قادر ہیں، طاقت رکھتے ہیں کہ اس کی انگلیوں کے ایک ایک جوڑ اور پوروں تک کو درست کر دیں۔ بل یرید الانسان لیفجر امامہ، بلکہ انسان یہ چاہتا ہے کہ اپنے آگے کی زندگی میں بھی گناہ کرتا رہے۔ یسأل ایان یوم القیامہ، وہ بانداز تمسخر مذاق پوچھتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا۔ فَإِذَا بَرِقَ الْبَصَرُ، پھر جب آنکھیں چوندھیاں چوندھیاں ہو جائیں گی، تھوڑی تھوڑی بند ہو جائیں گی۔ وَخَسَفَ الْقَمَرُ، اور چاند اپنی روشنی کھو دے گا۔ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور سورج اور چاند اکٹھے بے نور ہو جائیں گے۔ یقول الانسان یومئذ این المفر، اس وقت انسان پکار اٹھے گا کہ بھاگ جانے کا ٹھکانہ کہاں ہے۔ کلا لا وزر، ہرگز نہیں، کوئی جائے پناہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، اس دن آپ کے رب ہی کے پاس قرار گاہ ہوگی۔ ینبأ الانسان یومئذ بما قدم واخر، اس دن انسان ان اعمال سے خبردار کیا جائے گا جو اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات اپنی موت کے بعد پیچھے چھوڑے تھے۔ بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بلکہ انسان اپنے احوال نفس پر خود ہی آگاہ ہوگا، اسے پتہ ہوگا۔ ولو القی معاذیرہ، اگرچہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرے گا۔ لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ قرآن پاک کو یاد کرنے کی جلدی میں نزول وحی کے ساتھ اپنی زبان کو حرکت نہ دیا کریں۔ ان علینا جمعہ وقرآنہ، بے شک اسے آپ کے سینہ اقدس میں جمع کرنا اور اسے آپ کی زبان سے پڑھانا ہمارا ذمہ ہے۔ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ، پھر جب ہم اسے زبان جبریل علیہ السلام سے پڑھ چکیں تو آپ اس پڑھے ہوئے کی پیروی کیا کریں۔ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ، پھر بے شک اس کے معنی کا کھول کر بیان کرنا ہمارے ہی ذمہ ہے۔ کلا بل تحبون العاجلہ، حقیقت یہ ہے اے کفار، تم جلد ملنے والی دنیا کو محبوب رکھتے ہو، دنیا سے پیار کرتے ہو۔ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ، اور تم آخرت کو چھوڑے ہوئے ہو۔ وجوہ یومئذ ناظرہ، بہت سے چہرے اس دن شگفتہ و تر و تازہ ہوں گے۔ الی ربها ناظرہ، اور بلا حجاب اپنے رب کے حسن و جمال کو تک رہے ہوں گے۔ ووجوہ یومئذ باسرہ، اور کتنے ہی چہرے اس دن بگڑی ہوئی حالت میں مایوس اور سیاہ ہوں گے۔ تظن ان یفعل بها فاقرہ، یہ گمان کرتے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایسی سختی کی جائے گی جو ان کی کمر توڑ دے گی۔ کلا اذا بلغت التراقی، نہیں نہیں، جب جان گلے تک پہنچ جائے۔
وقیل من راق، اور کہا جا رہا ہو کہ اس وقت کون جھاڑ پھونک سے علاج کرنے والا، وظن انہ الفراق، اور جان دینے والا سمجھ لے کہ اب سب سے جدائی ہے، والتفت الساق بالساق، اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹنے لگے، الی ربک یومئذ المساق، تو اس دن آپ کے رب کی طرف جانا ہوتا ہے، فلا صدق ولا صلی، تو کتنی بد نصیبی ہے کہ اس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کی، نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، بلکہ وہ جھٹلاتا رہا اور روگردانی کرتا رہا، ثم ذهب الى اهله يتمطى، پھر اپنے اہل خانہ کی طرف اکڑ کر چل دیا، اولا لک فاولا، تمہارے لیے مرتے وقت تباہی ہے، پھر قبر میں تباہی ہے، ثم اولا لک فاولا، پھر تمہارے لیے روز قیامت کے دن ہلاکت ہے، پھر دوزخ کی ہلاکت ہے، ایحسب الانسان ان یترک سدی، کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے بیکار بغیر حساب کتاب کے چھوڑ دیا جائے گا، الم یک نطفة من منی یمنی، کیا وہ اپنی ابتدا میں منی کا ایک قطرہ نہ تھا جو عورت کے رحم میں ٹپکا دیا جاتا ہے، ثم كان علقة فخلق فسوى، پھر وہ رحم میں جال کی طرح جمع ہوا ایک معلق وجود بن گیا، پھر اس نے پیدا فرمایا، پھر اس نے انہیں درست کیا، فجعل منه الزوجين الذكر والانثى، پھر یہ کہ اس نے اپنی اسی نطفہ ہی کے ذریعے دو قسمیں بنائی، مرد اور عورت، الیس ذلک بقادر علی ان یحیی الموتی، تو کیا وہ اس بات پر قادر نہیں، طاقت نہیں رکھتا کہ مردوں کو پھر سے زندہ کر دے، سورۃ الدہر مدنیہ، اس کی آیات ہیں 31 اور رکوع ہیں 2، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بے شک انسان پر زمانے کا ایک ایسا وقت بھی گزر چکا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز ہی نہ تھا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے پیدا فرمایا، جسے ہم تولد تک ایک مرحلہ سے دوسرے مرحلہ کی طرف پلٹتے اور جانچتے رہتے ہیں، پھر ہم نے اسے ترتیب سے سننے والا پھر دیکھنے والا بنایا ہے، انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، بے شک ہم نے اسے حق و باطل میں تمیز کرنے کے لیے شعور و بصیرت کی راہ بھی دکھا دی، اب خواہ وہ شکر گزار ہو جائے یا نہ شکر گزار رہے، انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، بے شک ہم نے کافروں کے لیے پاؤں کی زنجیریں اور گردن کے طوق اور دوزخ کی دہکتی آگ تیار کر رکھی ہے، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجها کافورا، بے شک مخلص اطاعت گزار شراب طہور کے ایسے جام پئیں گے جس میں خوشبو، رنگ اور لذت بڑھانے کے لیے کافور کی آمیزش ہوگی، عینا یشرب بها عباد اللہ یفجرونها تفجیرا، کافور جنت کا ایک چشمہ ہے جس سے خاص بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے بندوں یعنی اولیاء اللہ پیا کریں گے، اور جہاں چاہیں گے دوسروں کو پلانے کے لیے اسے چھوٹی چھوٹی نہروں کی شکل میں بہا کر بھی لے جائیں گے، یوفون بالنذر ویخافون یوما کان شرہ مستطیرا، یہ بندگان خاص اللہ تعالیٰ خاص بندے وہ ہیں جو اپنی نظریں پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کی سختی خوب پھیل جانے والی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا،
اور اپنا کھانا اللہ تعالیٰ کی محبت میں خود اس کی طلب و حاجت ہونے کے باوجود ایساراً محتاج کو اور یتیم کو اور قیدی کو کھلا دیتے ہیں۔ انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، اور کہتے ہیں کہ ہم تو محض اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تمہیں کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کسی بدلہ کے خواہش مند ہیں اور نہ شکر گزاری کے خواہش مند ہیں۔ انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہمیں تو اپنے رب سے اس دن کا خوف رہتا ہے جو چہروں کو نہایت سیاہ اور بدنما کر دینے والا ہے۔ فوقاهم اللہ شر ذلک اليوم ولقاهم نضرة وسرورا، پس اللہ تعالیٰ انہیں خوف الہی کے سبب سے اس دن کی سختی سے بچا لے گا اور انہیں چہروں پر رونق و تازگی اور دلوں میں سرور مسرت بخشے گا۔ وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، اور اس بات کے عوض کہ انہوں نے صبر کیا ہے رہنے کو جنت اور پہننے کو ریشمی پوشاک عطا کرے گا۔ متکئین فیہا علی الارائک لا یرون فیہا شمسا ولا زمہریرا، یہ لوگ اس میں تختوں پر تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے، نہ وہاں دھوپ کی تپش پائیں گے اور نہ سردی کی شدت۔ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلَالُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذْلِيلًا، اور جنت کے درختوں کے سائے ان پر جھک رہے ہوں گے اور ان کے میووں کے گچھے جھک کر لٹک رہے ہوں گے۔ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا، اور خدام ان کے گرد چاندی کے برتن، خدمت کرنے والے ان کے گرد چاندی کے برتن اور صاف ستھرے شیشے کے گلاس لیے پھرتے ہوں گے، اور شیشے بھی چاندی کے بنے ہوں گے جنہیں انہوں نے ہر ایک کی طلب کے مطابق ٹھیک ٹھیک اندازہ سے بھرا ہوگا۔ وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا، اور انہیں وہاں شراب طہور کے ایسے جام پلائے جائیں گے جن میں زنجبیل کی آمیزش ہوگی۔ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا، زنجبیل اس جنت میں ایک ایسا چشمہ ہے جس کا نام سلسبیل رکھا گیا ہے۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ إِذَا رَأَيْتَهُمْ حَسِبْتَهُمْ لُؤْلُؤًا مَّنثُورًا، اور ان کے ارد گرد ایسے معصوم بچے گھومتے رہیں گے جو ہمیشہ اسی حال میں رہیں گے، جب آپ انہیں دیکھیں گے تو انہیں بکھرے ہوئے موتی گمان کریں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، اور جب آپ بہشت پر نظر ڈالیں گے تو وہاں کثرت سے نعمتیں اور ہر طرف بڑی سلطنت دیکھیں گے۔ عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا، ان کے جسموں پر باریک ریشم کے سبز اور دوبیز اطلس کے کپڑے ہوں گے اور انہیں چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا۔ ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، بے شک یہ تمہارا صلہ ہوگا اور تمہاری محنت مقبول ہو چکی۔ انا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا، بے شک ہم نے آپ پر قرآن پاک تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا ہے۔ فاصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، سو آپ اپنے رب کے حکم کی خاطر صبر جاری رکھیں اور ان میں سے کسی کاذب و گناہ گار یا کافر و ناشکر گزار کی بات پر کان نہ دیں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح و شام اپنے رب کے نام کا ذکر کیا کریں۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، اور رات کی کچھ گھڑیاں اس کے حضور سجدہ ریزی کیا کریں اور رات کے بقیہ طویل حصہ میں اس کی تسبیح کیا کریں۔
إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. بے شک یہ طالبان دنیا کی طلب رکھنے والے، جلد ملنے والے مفاد کو عزیز رکھتے ہیں، پیارا رکھتے ہیں، جلدی فائدے کو پیارا رکھتے ہیں، اور سخت بھاری دن کی یاد کو اپنے پس پشت اپنے پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا. وہ نہیں سوچتے کہ ہم ہی نے انہیں پیدا فرمایا ہے اور ان کے جوڑ جوڑ کو مضبوط بنایا ہے، اور ہم جب چاہیں انہیں انہی جیسے لوگوں سے بدل ڈالیں. ان هذه تذکرہ فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. بے شک یہ قرآن پاک نصیحت ہے، سو جو کوئی چاہے اپنے رب کی طرف پہنچنے کا راستہ اختیار کر لے. وما تشاءون الا ان يشاء الله ان اللہ کان علیما حکیما. اور تم خود کچھ نہیں چاہ سکتے سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے. بے شک اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا، بڑی حکمت والا ہے. يدخل من يشاء في رحمته والظالمين اعد لهم عذابا علیما. وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے دائرے میں داخل فرما لیتا ہے، اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. سورۃ المرسلات مکیہ، اس کی آیاتیں ہیں 50 اور رکوع ہیں 2. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے. والمرسلات غرفا، نرم و خوشگوار ہواؤں کی قسم جو پے در پے چلتی ہیں. فالعاصفات عصفا، پھر تند و تیز ہواؤں کی قسم جو شدید جھونکوں سے چلتی ہیں. والناشرات نشرا، اور ان کی قسم جو بادلوں کو ہر طرف پھیلا دیتی ہیں. فالفارقات فرقا، پھر ان کی قسم جو انہیں پھاڑ کر جدا جدا کر دیتی ہیں. فالملقیات ذکرا، پھر ان کی قسم جو نصیحت لانے والی ہیں. عذرا او نذرا، حجت تمام کرنے یا ڈرانے کے لیے. انما توعدون لواقع، بے شک جو وعدہ قیامت تم سے کیا جا رہا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پھر جب ستاروں کی روشنی زائل کر دی جائے، ختم کر دی جائے گی. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمانی کائنات میں شگاف ہو جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب پیغمبر وقت مقررہ پر اپنی اپنی امتوں پر گواہی کے لیے جمع کیے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، بھلا کس دن کے لیے ان سب امور کی مدت مقرر کی گئی ہے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلہ کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کس نے بتایا کہ فیصلہ کا دن کیا ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے خرابی و تباہی ہے. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے اگلے جھٹلانے والے لوگوں کو ہلاک نہیں کر ڈالا تھا. ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم بعد کے لوگوں کو بھی ہلاکت میں ان کے پیچھے چلائے دیتے ہیں. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہم مجرموں کے ساتھ اسی طرح کا معاملہ کرتے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ، کیا ہم نے تمہیں حقیر پانی کی ایک بوند سے پیدا نہیں کیا. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، پھر اس کو محفوظ جگہ یعنی رحم مادر میں رکھا. إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ، وقت کے ایک معین اندازے تک. فَقَدَّرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ، اور پھر ہم نے نطفہ سے تولد تک تمام مراحل کے لیے وقت کے اندازے مقرر کیے، پھر ہم کیا ہی خوب اندازے مقرر کرنے والے ہیں. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا، کیا ہم نے زمین کو سمیٹ لینے والی نہیں بنایا؟ احیاء و امواتا، جو سمیٹتی ہے زندوں کو بھی اور مردوں کو بھی۔ وجعلنا فيها رواسي شامخات واسقيناكم ماء فراتا، ہم نے اس پر بلند و مضبوط پہاڑ رکھ دیے اور ہم نے تمہیں شیریں چشموں کے ذریعے، میٹھے چشموں کے ذریعے میٹھا پانی پلایا۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی بربادی ہوگی۔ انطلقوا الی ما کنتم به تکذبون، اب تم اس عذاب کی طرف چلو جسے تم جھٹلایا کرتے تھے۔ انطلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب، تم دوزخ کے دھوئیں پر مبنی اس سائے کی طرف چلو جس کے 3 حصے ہیں۔ لا ظلیل ولا یغنی من اللہب، جو نہ تو ٹھنڈا سایہ ہے اور نہ ہی آگ کی تپش سے بچانے والا ہے۔ انہا ترمی بشرر کالقصر، بے شک وہ دوزخ اونچے محل کی طرح بڑے بڑے شعلے اور چنگاریاں اڑاتی ہے۔ کأنہ جمالۃ صفر، یوں بھی لگتا ہے گویا وہ چنگاریاں زرد رنگ والے اونٹ ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ ھذا یوم لا ینطقون، یہ ایسا دن ہے کہ وہ اس میں بول بھی نہ سکیں گے۔ ولا یؤذن لہم فیعتذرون، اور نہ ہی انہیں اجازت دی جائے گی کہ وہ معذرت کر سکیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی ہلاکت ہے۔ ھذا یوم الفصل جمعناکم والاولین، یہ فیصلے کا دن ہے جس میں ہم تمہیں اور سب پہلے لوگوں کو جمع کریں گے۔ فَإِن كَانَ لَكُمْ كَيْدٌ فَكِيدُونِ، پھر اگر تمہارے پاس عذاب سے بچنے کا کوئی ہیلا اور داؤ ہے تو وہ داؤ مجھ پر چلا لو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑا افسوس ہے۔ ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار ٹھنڈے سایوں اور چشموں میں عیش و راحت کے ساتھ ہوں گے۔ وفواکہ مما یشتہون، اور پھل اور میوے جس کی بھی وہ خواہش کریں گے ان کے لیے موجود ہوں گے۔ کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، ان سے کہا جائے گا تم خوب مزے سے کھاؤ پیو ان اعمال صالحہ کے، ان اچھے اعمال کے عوض بدلے جو تم کرتے رہے تھے۔ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو جزا دیا کرتے ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ کلوا وتمتعوا قلیلا انکم مجرمون، اے حق کے منکرو تم تھوڑا عرصہ کھا لو اور فائدہ اٹھا لو، بے شک تم مجرم ہو۔ ویل یومئذ للمکذبین، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے حضور جھکو تو وہ نہیں جھکتے۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی تباہی ہے۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، پھر وہ اس قرآن پاک کے بعد کس کلام پر ایمان لائیں گے؟